بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان چونکہ ایک مقدس مہینہ ہے تو اس کے اندر ایک فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو نیک اعمال ہوتے ہیں تو اس کی جو فضیلت ہوتی ہے یا جو اس کی مقدار ہوتی ہے تو وہ جو اس کا ثواب ہوتا ہے تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی عام حالات کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب یعنی ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے 700 تک وہ ثواب جا سکتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے اندر جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی لیے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اہتمام کیا جاتا ہے زکوٰۃ کو دینے کا یا صدقہ خیرات کرنے کا تو رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی اصل وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی اس کا یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ رمضان میں ادا کریں، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اور اس پر سال گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ لیکن رمضان میں اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے لوگوں کو، مطلب جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اور زکوٰۃ ہو یا صدقہ، میرے صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقہ نافلہ اور ایک صدقہ واجبہ ہے۔ تو صدقہ نافلہ تو انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی بھی مطلب انسان کو آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کو کسی خیراتی ادارے میں، کسی رفاہی ادارے میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، تعمیراتی کاموں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جو زکوٰۃ ہے تو اس حوالے سے چونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو آپ صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، یعنی کچھ چیزیں مطلب اس کے کچھ مستحقین ہوتے ہیں، کچھ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر جو شخص مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر مالیت ہوتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کم کی مالیت ہے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ میں چونکہ ملکیت شرط ہوتی ہے، اونرشپ ضروری ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس لیے بھی زکوٰۃ پھر آپ ہر بندے کو نہیں دے سکتے اور ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو جتنے بھی رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں تو آپ ان فرض کریں کوئی ہسپتال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کو یتیم خانہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کی تعمیر کے اندر، یا مسجد ہے تو اس کی تعمیر کے اندر پھر آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ مالک بنائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو اس میں تملیک یعنی اونرشپ کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر آپ ان جگہوں کے اندر آپ زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسے ادارے کہ جہاں پر وہ بطور ایجنٹ کام کرتے ہوں، یعنی جن لوگوں کی وہ ہیلپ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو مالک بنا کر دیتے ہوں، تو پھر ایسے اداروں کو پھر آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہسپتال ہے کہ جو رفاہی ہے، وہاں پر فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے، تو اب وہاں پر وہ کرتے کیا ہے کہ وہ مریضوں کو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم کا یا ان دوائیوں کا وہ مالک بناتے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ ایسے اداروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایز اے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ تعمیراتی کاموں میں یا جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو اس میں پھر بھی آپ زکوٰۃ کی رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی صدقہ ہو، صدقہ نافلہ ہو یا صدقہ واجبہ ہو، تو اس میں چونکہ ثواب اس کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نفلی عمل ہوتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور جو فرض کام ہوتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 70 درجے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 1 روپے کے بدلے نہیں ملتا، 1 روپے کے برابر نہیں ملتا، بلکہ آپ کو 70 کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو کچھ بنیادی چیزیں تھیں، مسائل تھے صدقے کے حوالے سے۔ باقی چونکہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تو
تو اس لیے عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر بندہ اس کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کے لیے وہ خیر کا باعث بنے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ دسترخوانوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی دسترخوانے وہ بچھاتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ وہاں پر آ کر افطاری وہ کر سکتے ہیں۔ میری راہ چلتا وہ بندہ بھی جو مستحق ہو، اور وہ بندہ بھی جو مستحق نہ بھی ہو لیکن اب وہ گھر پہنچ نہیں سکتا، تو وہ راستے کے اندر رک کر وہ افطاری وہ کر سکتا ہے۔ بلکہ اس حوالے سے تو اگر یعنی جو ہمارے ہاں جو نان مسلم کمیونٹی ہے یا کوئی اور ہے جو مطلب روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے بھی دسترخوان مسلمانوں کے کھلے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے آ کر وہاں پر وہ افطاری کر سکتے ہیں، تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک انسانیت کے ناطے یہ کام کیا جاتا ہے، افطاری کرائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ در حقیقت رمضان کی کیا ہے، رمضان کی برکت ہے، اور یہ بنیادی طور سے اصل میں یہ ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو ہماری امت ہے، جو امت محمدیہ ہے، تو اس کی جو خاص بات ہے وہ ہے ہی ہمدردی، اور ہمدردی کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ سورہ نمل کے اندر جو چونٹی کا جو تذکرہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر جب جا رہا تھا تو ایک چونٹی نے اپنے باقی چونٹی کی فکر کی اور کہا نا کہ ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحتمنکم سلیمان وہم لا یشعرون، کہ وہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چونٹی کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ در حقیقت ایک ہمدردی، ایک غمخواری کا جذبہ ہے جو اس امت کا خاصہ ہے۔ تو رمضان کے اندر یہ صفت اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر بھی، محلوں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سطحی نظر سے یا اوپر سے اٹھ کر آپ اس کو دیکھیں تو در حقیقت یہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، یونٹی کا، کہ جب آپ ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ کسی انسان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر آپ افطاری کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز کے اندر باقاعدہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ مل کر کھڑے ہوں، تاکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ مل کر کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر مخالفت کو ڈال دے۔ یعنی کیا مطلب کہ فزیکلی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کے دل جدا ہیں، دل الگ ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب مل کر رمضان کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح ساتھ پڑھتے ہیں، سحری ساتھ کرتے ہیں، افطاری ساتھ کرتے ہیں، تو اور عید ایک ساتھ مناتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اتحاد کی صفت پیدا ہوتی ہے، یونٹی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی در حقیقت مقصود اصلی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ مسلمانوں کے اندر کیا ہو، وہ اتحاد پیدا ہو۔ آج ہم دیکھیں نا کہ مسلمان جو دنیا کے اندر پٹ رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اگر اتحاد پیدا ہو تو جو حالت مسلمانوں کی اب ہے تو شاید وہ حالت نہ ہو۔ تو اس لیے بھی انسان کے اندر کیا ہے، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کی برکت سے۔